السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم درس دوم پڑھیں گے۔ درس دوم کتاب پنجم صبر و پائیداری، صبر و شکیبائی آج ہم پڑھیں گے۔ پس از آن کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از جانب خدای متعال به پیامبری برگزیده شد، اس وقت جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدای متعال کی جانب سے پیغمبر بہترین اور برگزیدہ پیغمبر آپ مبعوث ہوئے اور بنائے گئے، اس کے بعد با صبر و شکیبائی مردم را با یگانہ پرستی فرامی خواندہ۔ رسول خدا صبر و استقامت سے لوگوں کو یکتا پرستی یعنی خداوند متعال کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے تھے۔ بتہا و بت پرستی را تحقیر می کرد، بتوں کو اور جو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ از ہیچ معنی ترسی بے دل رہ نمی داد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کسی کا جو ترس ہے، جو کسی کا اپنے اندر خوف ہے، وہ نہیں لے کر آتے تھے اپنے دل میں۔ و تنہا راہ نجات را خدا پرستی می دانست، اور فقط خداوند متعال سے ڈرتے تھے اور یہی امید تھی کہ میرا ہی پروردگار ہے جو مجھے نجات عطا فرمائے گا، ہر چیز سے انہی سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ بزرگان قریش کے بت می پرستیدند، وہ بزرگان قریش جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، از رفتار بی با کان پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم به تنگ آمده بودند۔ جو قریش مکہ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ رسول خدا کے ان کاموں سے جو آپ جرات و بہادری کے ساتھ یہ کام انجام دیتے تھے، تنگ آ گئے۔ از این رو با ابو طالب علیہ السلام اموی پیامبر صحبت کردند، اس بارے میں رسول خدا کے چاچا حضرت ابو طالب علیہ السلام جو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، ان سے بات کی۔ و از او خواستند کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را از توہین به بتها باز دارد، اور ان سے یہ درخواست کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے درخواست کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بتوں کی توہین کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان سے آپ ان کو منع کریں۔ و افزودند کہ اگر او این کار نکنند خودشان جلوش را خواند گرفت، اور یہ بھی کہا مزید یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس کام سے باز نہیں ہے تو ہم رسول خدا کے سامنے ان سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام با زبانی نرم آن ہرا مؤقتاً آرام ساخت، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے نرم لہجے کے ساتھ، نرم گفتگو کے ساتھ ان کو اسی وقت آرام کیا، خاموش کروایا۔ کھار پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روز بے روز بالا می گرفت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا توحید والا، وہ روز بروز چلتا رہا، روز بروز اضافہ اس میں ہوتا رہا، و پیش رفت میکرد، اس میں پیش رفت ہوتی رہی۔ در ہر خانه سخن از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دین او بود، ہر گھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ان کے دین اسلام کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ ہر روز از گوشه و کنار تک تک یا گروہ گروہ پیروان او افزوده میشد، ہر جگہ سے یعنی ہر روز کسی نہ کسی جگہ سے، کسی کنارے سے ایک ایک یا گروپ بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے پیروکاروں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ و این به هیچ وجه برای بزرگان قریش قابل تحمل نبود، اور یہ ہی چیز تھی جو کسی بھی وقت جو بزرگان قریش تھے ان کو قابل قبول نہیں تھی، وہ تحمل کے قابل نہیں تھی۔ آنہا بار دیگر تصمیم گرفتن کہ ابو طالب صحبت کنند، پھر انہوں نے دوبارہ یہ سوچا، فیصلہ کیا کہ ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام سے اس بارے میں بات کریں گے۔ بنابراین نزد او رفتند گفتند، اسی وجہ سے وہ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے، ما از تو خواستیم کہ ما نکار برادر زادیت شوی،
کہ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ یہ جو آپ کا برادر زادہ ہے، چاچا کا بیٹا ہے، جو کام انجام دے رہا ہے اس کو اس چیز سے منع کریں۔ آپ سے یہ چیز درخواست کی تھی، اما تو چنین نہ کر دی، مگر تو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ بدان کے دیگر نمیتوانی رفتار اولا تحمل کنیم، کہنے لگے کہ جان لو کہ اس سے زیادہ ہم انہیں برداشت نہیں کر سکیں گے۔ دیگر نمیتوانیم ساکت بنشینیم، اس کے بعد ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ تا از بتهای ما عیب بگیرد، ہم خاموش نہیں رہ سکتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کے بارے میں ان کی تحقیر کریں، ان کے عیب جوئی کریں۔ بے فکر ما بخندند، اور ہمارے جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں بتوں کے بارے میں اس بارے میں وہ ہنسیں۔ و بفطران ما نسبت گمراہی بیداد، اور ہمارے جو بزرگان ہیں، جو ہمارے دادا پردادا ہیں، ان کے بارے میں کہیں کہ یہ گمراہ ہیں اور وہ گمراہی میں تھے کہ بتوں کی پوجا کر کر کے گمراہ ہوئے ہیں۔ اگر این سخنان او برائے بدست آوردن ثروت و مقام است، اگر یہ باتیں اور یہ والے کام، اگر یہ والے جو کام ہیں ان کے یہ فقط پیسے کے لیے ہیں، مقام و مرتبے کے لیے ہیں، ہر چہ بخواد در اختیارش میگذاریم، وہ جتنا بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم ان کی بات مانتے ہیں اور اس کے اختیار میں دے دیتے ہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں۔ تداست از دعوتش بردارد، مگر ایک شرط ہوگی کہ یہ جو کام انجام دے رہے ہیں دعوت توحید کا، اس کام سے باز آ جائیں، یہ کام انجام نہ دیں۔ برای آخرین بار میگوییم کہ اگر برادر زاده را از این کار باز نداری، ہم آخری مرتبہ آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا چچا زاد بھائی اگر یہ کام اس کام سے باز نہ آیا تو با او و تو بے ستیز و مبارز خواہم پرداخت، اس کے ساتھ اور تمہارے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ ہم جنگ کریں گے اور سختی سے پیش آئیں گے۔ این تهدیدها و شکایتهای آشکار حضرت ابو طالب سلام را به شدت ناراحت میکرد۔ یہ جو بڑی آشکار شکایت اور دھمکی تھی، دھمکی جو دی گئی تھی، حضرت ابو طالب السلام کو بہت زیادہ ناراض کر گئی۔ ناراض ہوئے، ناراحت ہوئے، غمگین ہوئے، ازین رو نازد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفت و معذور با او درمیان گذاشت و گفت، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ پورا قصہ، یہ کہانی جو ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے بعد کہا، کار بے گونه سخت شده کہ جان من و تو در خطر است۔ حضرت ابو طالب السلام نے فرمایا کہ اب اتنا سخت ماحول بن چکا ہے کہ آپ کی جان اور میری جان کو خطرہ ہے۔ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس از شنیدن سخنان عمو مہربانش با اطمینان کامل فرمود۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت ابو طالب السلام کی یہ باتیں سن کر مہربانی اور اطمینان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمو جان، اگر خورشید را در دست راست من و مهر در دست چپ من بگذارند تا دست از دعوت الهی و مسئولیت خود بردارم۔ فرمانے لگے، چاچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر خورشید یعنی سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں یہ چاند توڑ کر میرے ہاتھ میں رکھ دیں اور یہ کہیں کہ یہ جو کام انجام دے رہے ہو، یہ جو دعوت الہی کا کام انجام دے رہے ہو، یہ جو ولی بنے ہو، تو اس کام سے آپ رک جاؤ، ہرگز دست بر نخواهم داشت تا خداوند دین خود را زہر سازد، میں ہرگز کبھی بھی نہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا اور اس کام سے باز نہیں آؤں گا، وقت جب تک
خداوند متعال کا دین اسلام ظاہر نہ ہو جائے، سب کو پتہ نہ چل جائے، دین اسلام پھیل نہ جائے۔ ویان کے جان خود را بسر انکار از دست بدہم، اور ایک رائے حل ہے، یا تو دین مکمل ہو جائے یا تو میری جان اس دین پر اور خدا کے کاموں پر چلی جائے اس دنیا سے۔ وقتی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این سخنان را گفتند، اشک از چشمان شان سرازیر گشت۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور یہ کہا تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ واز پیش ابو طالب دور شدند اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے چلے گئے۔ ہنوز چند قدمی دور نشده بودند کہ ابو طالب ایشان صدا کرد و گفت ابھی چند قدمی آپ نہ چلے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کو آواز دی اور فرمایا حالانکہ در تصمیم خود استوار ہستی ہر طور کے تشخیص میں دہی عمل کن۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اب جب کہ آپ نے یہ محکم ارادہ کر لیا ہے کہ آپ نے دعوت الہی دینا ہے تو جتنا مرضی ہو سکے جو کچھ آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ انجام دو۔ بے خدا قسم، اللہ کی قسم، تآخرین نفس از سو دفاع خواهم کرد۔ خداوند متعال کی قسم، میرے آخری انسان سے تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں گا۔ کلمہ و ترکیب ہے تازے۔ ازین رو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بے این سبب، یعنی اس وجہ سے۔ استوار محکم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، افزوداً اضافہ کرنا، باز زبانی نرم آرام سے مہربانی سے، باز داشتن یعنی مانے ہو جانا آگے آ جانا، منع کرنا، بالا می گرفت یعنی پیش رفت کرنا، برگزیده شدن انتخاب ہونا، بے تھنگ آمدن یعنی ناراض اور ناراض ہونا، تھک جانا، بے فکر دیگران خندیدند دوسروں کی تحقیر کرنا، حقیر جاننا، بے ہیچ وجہ یعنی ہرگز، بی باک یعنی شجاع و دلیر، بی باکانے یعنی بدون ترس اور خوف، پائیداری ایستادگی، مقاومت، تحقیر کردن کسی کو چھوٹا اور ذلیل سمجھنا، ترس بے دل راہ نہ دادن یعنی نہ ڈرنا، توہین کو اردو فارسی میں توہین بولتے ہیں، تحدید یعنی ڈرانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جلو خسرہ گرفتند یعنی کسی کے کام کے آگے آ جانا، ستیز جنگ کو کہتے ہیں، شکایت کو اردو فارسی میں شکایت بولتے ہیں، عیب گرفتن یعنی عیب نکالنا، فرا خواندن یعنی دعوت دینا، مزورہ بکھسی در میان گذاشتند یعنی بیان کرنا کو وہ موضوع یا کوئی بھی بات جو ہوتی ہے وہ اگلے بندے کو شیئر کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب نقطہ ہمیں دیکھیں، در زبان فارسی اصطلاحات بسیاری وجود دارد کہ ہر کدام با حرف اضافی مخصوص خود بکار برده می شود۔ زبان فارسی میں بہت ساری اصطلاحات ہیں کہ ہر اصطلاحات حروف اضافی سے مخصوص ہوتی ہے اور اس سے استعمال ہوتی ہے۔ لطفاً بے اصطلاح تذیر و معنی ہر کدام توجہ کنید۔ جو نیچے دیے گئی اصطلاحات ہیں ان کو آپ نے توجہ کرنا ہے، ان کے معنی کو بھی دیکھنا ہے۔ بے تھنگ آمدن یعنی تھک جانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تنگ آ جانا، تھرس بے دل راہ نہ دادن یعنی نہ ڈرنا کے معنی میں، بے کھسی خندیدن کسی دوسرے پر آپ نے کسی کا ہنسنا، مسخرہ اڑانا، چیزی را بے کسی نسبت دادن کسی کو کسی کے ساتھ نسبت دینا۔ حالا شما معنی اصطلاحات زیرہ بگوید۔ اب آپ نے ان کا اپنے معنی نیچے والا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، بتانا ہے کہ کیا کہتا ہے۔ در اختیار گذاشتن، اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ در اختیار گذاشتن، دست از کار یا چیز یا کسی برداشتن، یعنی مثال کے طور پر آپ ڈر کے کوئی کام انجام نہ دینا۔ چیزی را با کسی درمیان گذاشتن، یہ موضوع کو بیان کرنا۔ در خطر افتادن، از یاد بردن و از دست دادن۔ و امروز بیشتر میدانیم سیمای
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۃ الحسنہ اور کارنامے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم با فرزندان خود با مہر و عطوفت رفتار میں کرد و می فرمود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ پیش آتے اور فرماتے فرزندان ماں پھارے جگر ماں حسن میرے بیٹے میرے جگر کا حصہ ہیں گاہی کے شان کے بھی سجدے میں رفتند امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام پر گردن و پشتش میں نشستند کہ بعض اوقات تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھتے سجدے میں جاتے تو مولا حسن علیہ السلام و مولا حسین علیہ السلام ان کی گردن ان کی پشت پر بیٹھ جاتے واؤ چندان در سجدے میں ماندن تھانان پھائن بے ایند رسول خدا سجدے کو طولانی کرتے سجدے میں ہی رہتے جب تک حسنین کریمین پوشت اور گردن سے نیچے نہ اترتے و گاہی بے آرامی انان را پھائن می آورد و سجدے بر می خواست اور بعض اوقات ان کو آرام سے آپ نیچے لے آتے جو پوسٹ پر بیٹھے ہوئے تھے گردن بیٹھے ہوئے تھے آرام سے آپ نیچے لے کر آتے ہاتھ سے نیچے بٹھاتے تاکہ وہ سجدے کو مکمل کر سکیں سجدے میں چلے جائیں ہمیشہ آنہارا در بار میں گرفت ہمیشہ ان کو اٹھاتے و بر صورت شان بوسہ میزاد اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے چومتے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم با ہمیشہ آنہارا در با خدمت کارانش نیز مہربان بود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے خادم تھے نوکر تھے ان سے بھی مہربانی سے پیش آتے انس بن مالک میں کوئی جو انس بن مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ در مدت 10 سال کے شبان روز در خدمت پیغمبر بودم کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال میں نے ان کی خدمت کی یک بار تھند خوئی و سخن درشت از او ندید و نشیدم میں نے ایک مرتبہ بھی غصے میں اور برے الفاظ کہتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سنا نہ دیکھا درمیان جمع گشاد رو بود لوگوں کے درمیان آپ آرام سے رہتے و در تنائی سیمائے محزون متفقد داشت اور اکیلے جب ہوتے تو آپ فکر مند ہوتے آپ غمگین ہوتے ہرگز بھی صورت خسی خیر نمی شد ہرگز کبھی بھی آپ کے جو چہرہ ہے وہ آپ خیر نہیں ہوا و بیشتر وقتہ چشم حشرہ بر زمین میں دوخت اور بعض اوقات تو آپ کی آنکھیں زمین پر ہی آپ گاڑ دیتے زمین پر ہی آپ زمین کو ہی دیکھتے رہتے در سلام کردن بھی ہمیں حتیٰ بھی خودکان بیش دستی میں کرد آپ سب کو بلکہ بچوں کو بھی ان سے پہلے آپ ان کو سلام کرتے ہرگاہ بھی مجلس وارد میں شد در نزدیک ترین جائے خالی رمی نشست جب بھی کسی محفل مجلس میں جاتے تو جو جگہ خالی ہوتی نزدیک کی وہاں پہ آپ بیٹھ جاتے آج بیماران یادت میں کرتے بیماروں کی آپ یادہ کرتے سخن دیگرانہ قطع میں کرتے دوسروں کے جب بات کر رہے ہوتے تو ان کو قطع کلام نہیں کرتے بیش از حد لازم سخن میں گفت آپ ان سے حد سے زیادہ بات نہیں کرتے کسی سے و اجازت نمی داد کسی در حضورش جز در مقام داد خواہی از دیگری بات بگوید اور کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کے ساتھ رہ کر اور کسی کی بدخوئی کرے و جب کسی دشنام داد یا کسی کو وہ گالیاں دے تو آپ یہ پسند نہیں فرماتے تھے ہیچ کا زبان اشرا بے دشنام نمی علود کبھی بھی اپنی زبان کو گالی سے آلودہ نہیں کیا یعنی کسی کو آپ نے گالی نہیں دی بد رفتاری دیگران با خودش رامی بخشید حتیٰ کہ دوسرے آپ کو بد رفتار کرتے آپ کو گالیاں دیتے نعوذ باللہ آپ کو ناسازوار کہتے لیکن پھر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی آپ معاف کر دیتے تھے والی دربار کسانی کے بے حریم کن تجاوز میں کردن سخت گیر بود لیکن اگر کسی نے بھی قانون کو توڑا
اس سے حج سے تعوض کیا اس کے لیے آپ سخت ہوتے، و گزاشت و مدار نہ داشت، ان کو نہ چھوڑتے نہ ہی ان کو آپ سزا دیے بغیر ان کو جانے دیتے۔ بر روئے زمین میں شست وزیر اندازش کتے حسیری بود، آپ زمین پر ہی بیٹھ جاتے، اس کا اندازہ جو ہے نا چٹائی کا اکتا تھا۔ گدایش نان جوین و خرمہ بود، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کھانا تھا غذا تھی وہ نان اور کھجور تھی۔ وہی چگاہ سے روز متوالی از نان گندم سی نہ خورد، اور کبھی بھی آپ 3 دن گندم کے ساتھ سیر نہیں کھاتے تھے۔ جامع و کفش خود را وسلم زد، آپ اپنے جوتوں کو خود ہی گانٹتے، و بدست خود شیر می دوشید، اپنے ہاتھوں سے دودھ کو دھوتے، و گندم آسیامی قدر گندم کو صاف کرتے، درکار منزل بھی خانوادش کمک میں نمود، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی میں جو بھی مدد ہوتی اپنی فیملی میں آپ ان کو انجام دیتے۔ و چون بانگ اذان را میشنید بھی نماز میں استاد، اور جب بھی اذان کے بعد سنتے مصلی پہ آپ کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ آج کا درس دوم ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت، خدا نگہدار شما باشد۔